أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ قسم ہے ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ٹھکانہ ہے، اور ظالم لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنے اقوال و افعال میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا اس کائنات میں کوئی بھی شریک نہیں اور کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ اس اکیلے نے ہی اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بندوبست کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، اس کے امور کو، اس کے انتظام کو وہ اکیلا ہی چلاتا ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری کی ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ اسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی آگے کوئی نسل ہے۔ یہ سارے عیب مخلوق میں پائے جاتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں اپنے والدین کا محتاج ہے، والدین اپنی اولاد کے محتاج ہیں، شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ یہ محتاجگی کا جو وصف ہے یہ مخلوق میں پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے عیب سے، نقص سے، کسی بھی قسم کی کمی سے بالکل وہ پاک اور صاف ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک کوئی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور انہیں سب سے بنیادی پیغام یہی دینے کا حکم دیا گیا کہ دنیا میں جا کر یہ بتلا دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ اپنی عبادت میں، اپنی صفات میں، اپنے اقوال و افعال میں یکتا ہے، بے نظیر ہے، لا ثانی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اسی کی محتاج ہے۔
یہ نظریہ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا، اور یہ قرآن مجید دائمی اور ابدی کتاب جو لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے، خیر و برکت کا خزینہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اسرار اور رموز کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں، یہ کتاب بھی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتلاتی ہے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے جتنے بھی اوصاف ہیں ان تمام اوصاف سے مبرہ ہے۔ مخلوق کے اندر یہ وصف احتیاجگی کا اور محتاجگی کا پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں۔ قرآن مجید کی کون کون سی آیت پڑھی جائے، کس کس آیت کا تذکرہ کیا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا، کوئی صفحہ بھی کھول لیا جائے وہ توحید سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے یکتا ہونے سے خالی نہیں ہے، اس میں توحید ربوبیت بیان کی گئی ہے، یا توحید الوہیت بیان کی گئی ہے، یا توحید اسماء و صفات بیان کی گئی۔ لیکن افسوس کہ باوجود اتنی واضح ہدایات کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے۔ انسان عقل کو استعمال کرتا ہے اپنی دنیا کے ناحیے سے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بہت زیادہ عقل استعمال کرتا ہے، اور آج کے ترقی یافتہ زمانے میں آپ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں تو انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھا انسان اس کی آواز سن سکتا ہے، آواز ہی نہیں بلکہ اس کی تصویر دیکھ سکتا ہے، وہ کیا حرکت کر رہا ہے اس کی حرکتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ آج کی انسان کی عقل نے اور اس کی فہم و فراست نے انسان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا انسان آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ حرکتیں کرتا بھی دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی۔ مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں اور منٹوں میں انسان جو ہے وہ طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آسمان کی بلندیاں تو بہت دور ہیں، لیکن انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم چاند کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ یہ عقل و شعور انسان کی ترقی ہے، عقل میں بھی انسان نے ترقی کی، اور انسان نے بلند و بالا بلڈنگیں جو ہے وہ تعمیر کر دی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا، لیکن افسوس کہ اپنے مالک حقیقی اور اپنے خالق حقیقی کو پہچان نہ سکا، اپنے رب کو نہ پہچان سکا۔ عقل تو بہت زیادہ استعمال کی، دنیا میں تو بڑی خوب ترقی کی، اور یہ کہا کہ میں چاند پہ پہنچ گیا ہوں، اور چاند پہ بلڈنگیں تیار کرنے کے لیے میری تیاری جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ لیکن جس رب نے تجھے بنایا ہے، جس رب نے یہ چاند پیدا کیا ہے، جس رب نے یہ شمس و قمر اور زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، اس رب کو انسان جو ہے وہ پہچان نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں طرح طرح کے نظریات دنیا میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ویسے تو لاکھوں کروڑوں قسم کی دنیا ہے جو شرک کرتی ہے، اور ہر قوم کا شرک جو ہے وہ جدا جدا ہے، لیکن بالخصوص عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اور بت پرستوں نے یا مجوسیوں نے اور مسلمانوں نے عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ کہانیاں بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کو منسوب کر دیا۔ مثلا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہیں، اور کبھی کہا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کبھی کہا کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم یہ تینوں مل کر جو ہے وہ ایک الہ بنتا ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور آگ پرستوں نے، مجوسیوں نے آگ کو اپنا معبود اور خیر و شر کا جو ہے وہ مالک قرار دیا، اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ جو ہے وہ قرار دیا۔
کہ آپ بھی اللہ کے جز میں سے ایک جز ہیں، اللہ کے حصوں میں سے ایک حصہ ہیں، جبکہ قرآن مجید نے کھول کر ان تمام عقائد کی نفی کی ہے اور رد کیا ہے۔ لوگوں ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے، چھوٹی سی قرآن مجید کی صورت ہے، اسی کو توجہ سے اور غور سے انسان پڑھ لے تو انسانوں کے یہ سارے کے سارے عقائد اس کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ قل هو اللہ احد۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا ایک اللہ کی، رحمان اور رحیم کی عبادت کیا کرو اور باقی بتوں کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا جس اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کا کوئی تعریف، اس کی کوئی معرفت، اس کا کوئی نام و نسب، اس کے کوئی حالات زندگی، اس کے کوئی اوصاف تو بیان کرو، وہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص جو ہے وہ نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتلا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی عبادت میں بھی اور اپنے اسماء و صفات میں بھی، اپنے اقوال اور اپنے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اولاد سے بھی بے نیاز ہے، باپ سے بھی بے نیاز ہے، بیوی سے بھی بے نیاز ہے۔ الصمد بہت سارے معنی کیے جاتے ہیں، لیکن اہل علم کا کہنا ہے کہ صرف یہ بے نیاز کا ترجمہ کر دیا جائے تو سارے معنی اسی میں آ جائیں، کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی جز نہیں، وہ اپنی ذات میں کامل اور اکمل ہے اور باقی ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے۔ آیت الکرسی کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر اپنا تعارف جو ہے وہ کروا دیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ الحی، وہ جو خود زندہ ہے اور دوسری ساری مخلوقات کی زندگی بھی اس کی محتاج ہے، وہ اگر زندگی دے تو زندگی ملتی ہے، وہ زندگی نہ دے تو زندگی نہیں ملتی، وہ جو اپنی زندگی میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ القیوم، سب کو قائم رکھنے والا ہے، سب لوگوں کا قیام دنیا میں اسی کی وجہ سے ہے، وہ قائم رکھے ہوئے ہے تو یہ قائم ہے، جب وہ ختم کرنا چاہے تو وہ ختم کر دے، وہ اپنے قیام میں، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ صاف نظریہ ہے جو قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے۔ اسی عقیدے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سورہ اخلاص یہ ثلث القرآن ہے، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، تین ہی نظریے ہیں، اسی کے اوپر یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر کسی کی توحید درست نہیں ہے وہ بھی بندہ مسلمان نہیں، اگر کسی کی رسالت کے بارے میں ایمان نہیں ہے وہ بھی مسلمان نہیں، اگر کسی کا آخرت کے بارے میں ایمان نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان۔ یہ قرآن مجید میں توحید اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان کی، لیکن اس ساری توحید کا خلاصہ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے وہ بن کر۔ لوگوں یہ توحید یہ ثلث القرآن ہے، قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے جو ہم نے توحید کا اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کر۔ ایک صحابی سفر میں ہر نماز میں جب سورت فاتحہ پڑھتا تو وہ قرات بھی کرتا اور آخر میں سورت اخلاص بھی پڑھتا۔ صحابہ اکرام نے کہا ایک ہی سورت پڑھنی ہے پڑھ لیا کرو، یا سورت اخلاص پڑھو یا دوسری پڑھو۔ وہ کہنے لگا میں نے تو ایسے ہی کرنا۔ سفر سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ آپ نے جو امیر بنایا تھا، امام بنایا تھا، وہ ہر نماز میں 2 سورتیں پڑھتا تھا، سورت فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتا، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا۔ ہم نے اسے روکا بھی، وہ رکا نہیں۔ آپ نے پوچھا جاؤ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ صحابہ اکرام نے اس سے سوال کیا آپ کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا
یہ سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اس کو بشارت دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ اتنی عظیم سورت ہے، یہ اتنا صاف اور شفاف نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے. لیکن افسوس کہ آج دنیا میں طرح طرح کے نظریے اور طرح طرح کے عقیدے جو ہے وہ موجود ہیں. بالخصوص یہ 3-4 باتیں میں نے ذکر کی. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز اور اللہ کا حصہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. اور یہ سارے عقیدے باتیں، ان میں سے کوئی بھی نظریہ اور کوئی بھی عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں. صحیح عقیدہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کا رد کیا اور بالخصوص عیسائیوں کا جو ہے وہ رد کیا. مثلا یہی آیتیں جو میں نے سورہ مائدہ کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو عیسائیوں نے کفر کیا، عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے. کیوں کفر کیا؟ جب انہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انہوں نے گویا کہ یہ کفر کا ارتکاب کیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ کن کا نظریہ ہے؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے. عیسائی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پہ آ گئے، اور مسلمانوں نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہے وہ زمین پر اتر آئے. یہ دونوں عقیدے جو ہے وہ قرآن کی روح سے بالکل غلط ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ کفری عقیدہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یاد رکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کو بنا دیا. اس سے اگلی آیت میں دوسرے نظریے کی بھی نفی کر دی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ بھی کافر ہیں، ان کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 ہیں. ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک مریم علیہ السلام اور ایک اللہ تبارک. جنہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا وہ بھی کافر ہیں. قرآن مجید نے کہا وما من الہ الا الہ واحد. یاد رکھو الہ صرف ایک ہے، یاد رکھ لو الہ صرف ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر وہ باز نہ آئے جو یہ باتیں کہتے ہیں تو ان کو پھر ضرور بالضرور دردناک قسم کا عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. پھر اس کے بعد ایک آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. مل مسیح ابن مریم الا رسول. لوگوں عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں. بعین ہی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما محمد الا رسول. لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہیں، اللہ کا جز نہیں ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. دونوں جگہ پہ کہا لوگوں ان کے آنے سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا حصہ نہیں تھا، اللہ کا جز نہیں تھا. سارے کے سارے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سچی ایک عورت تھی، پاک باز نیک عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام. لوگوں یہ دونوں مریم علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی دونوں کھانا کھاتے تھے. اس کا کیا ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے لوگوں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کو پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے ہیں اور مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے ہیں.
لوگوں یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ سارے کے سارے بشر ہیں. ہاں ان کو امتیاز ملا ہے، ان کو نمایاں مقام ملا ہے وحی کے ذریعے، نبوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے. ان کو اعلیٰ قسم کے اوصاف اور اعلیٰ قسم کے اخلاق عطا کیے گئے ہیں. اس بنا پر یہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے چلے گئے ہیں. لوگوں انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے کیسے کھول کر نشانیاں واضح کر دی، اپنی آیات کو کیسے کھول کر بیان کر دیا ہے. اس سے آگے کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ ہم نے بتلا دیا یہ دیکھو یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے. یہ دونوں زمین پہ چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ چلتا ہوا تمہیں نظر نہیں آتا. لوگوں یہ لوگوں بازاروں میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بازاروں میں جاتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے جو ہے وہ جدا کرتی ہیں. سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو اور زیادہ کھول کر جو ہے وہ واضح فرما دیا. یہ سورہ مریم کا آخری رکوع ہے، پڑھنے کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کیا کہہ دیا ہے؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. لوگوں تم نے بہت بھاری بات کہہ دی، بہت وزنی بات کہہ دی ہے. تم نے تو پہاڑوں جیسی بھاری بات جو ہے وہ کہہ دی ہے. تمہیں معلوم ہے اس بات کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. تم نے جو بات کہی ہے، آسمانوں کو دیکھا ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمان، درمیان میں اللہ نے کوئی ستون نہیں بنایا ہے، اور 7 آسمان اپنی قوت کی بنا پر، اپنی مضبوطی کی بنا پر اپنی اپنی جگہ میں کھڑے ہیں. زمین سے 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. 7 آسمانوں میں ایسے ہی فاصلے جو ہے وہ موجود ہیں. یہ جو تم نے جملہ بولا ہے، اتنا سخت جملہ بولا ہے، اتنا بھاری جملہ بولا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ اس جملے کو سن کر 7 کے 7 آسمان پھٹ جائے، آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے. تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. اور یہ زمین، یہ بھی 7 زمینیں ہیں. جو جملہ تم نے بولا ہے، یہ زمین بھی یہ جملہ سن کر قریب ہے کہ زمین بھی شک ہو جائے، پھٹ جائے اور اس میں گڑے بن جائے، اس میں شگاف پڑ جائیں. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اور پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے. کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں سے پاک اور صاف، وہ بیویوں سے پاک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں تم نے اللہ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں کامل اور اکمل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، اس معنی میں کہ اس کی سن کر جو ہے وہ اپنی خدائی کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر، اپنے اقوال اور افعال کے اندر تبدیلی لے آئے. ایسا نہیں ہوتا. جو اس نے فیصلے کر دیے وہ اٹل فیصلے. لوگوں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو تم نے جملہ بول دیا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے جز ہیں، یہ انتہائی غلط جملے ہیں. لوگوں اگر زمین اور آسمان اور پہاڑ ان کے اوپر یہ جملے رکھ دیے جائیں تو وہ جملے، یہ چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. یاد رکھو اللہ کے لائق نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنا. اللہ کے شان شیان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا اختیار کرے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان اور زمین میں
جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے غلام بن کر جو ہے وہ پیش ہوں گے، اس کے بندے بن کر جو ہے وہ پیش ہوں گے، غلام کی حیثیت سے آئیں گے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ اور اللہ کا جز نہیں ہوگا۔ لوگوں، ہم غلام ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول اور جتنے بھی فرشتے سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ لوگو، تم جو ہے وہ پہلی امتوں کے نقشے قدم پر چلو گے، بلشت بلشت، ہاتھ بہاتھ، یعنی جہاں جہاں تک وہ چلے تم بھی چلتے چلے جاؤ گے، جو جو کام انہوں نے کیے تم بھی کرتے چلے جاؤ گے۔ حتیٰ لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، اگر انہوں نے کسی سانڈے کی بل کا رستہ اختیار کیا اور اس میں داخل ہو گئے، تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہی وہ لوگ ہیں، تم ان کے نقشے قدم پر جو ہے وہ چلو۔ جس طریقے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اللہ کا حصہ قرار دیا، تم ضرور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ جو ہے وہ قرار دو۔ آج 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جو ہے وہ مناتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہیپی کرسمس جسے کہا جاتا ہے یا میری کرسمس جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، ہمارے اپنے بھی جو ہے وہ دل میں نرم گوشہ جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ مل کر رہنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے، وہ بھی ہمیں ہماری عید پر، ہماری خوشی کے موقع پر ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی عید کے موقع پر اور ان کی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہزاروں سال جو ہے وہ گزر گئے ہیں، ہر پیدا ہونے والے سال میں انسان کو مبارکباد نہیں دی جاتی۔ یہ ولادت کا دن منانا اور سالگرہ منانا اور برتھ ڈے منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں، یہود اور نصارہ کا طریقہ کار۔ اگر ہم ڈے منانا شروع کر دیں، برتھ ڈے اور وفات ڈے منانا شروع کر دیں، ہماری تاریخ میں سلف صالحین کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ہمارا کوئی دن بھی برتھ ڈے سے اور وفات ڈے سے خالی نہیں جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لے لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی لیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی لے لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی لیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اور اتنے ہی کم و بیش انبیاء اور رسول ہیں، کس کس کا ڈے منائیں گے؟ کس کس کا یوم وفات منائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے، آپ کے گھر والوں نے خوشی منائی جس دن آپ پیدا ہوئے۔ ہمارے ہاں بھی جب بچہ اور بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ہر سال خوشی منائی؟ تاریخ میں ایک جملہ بھی نہیں ملتا ہے کہ عبد المطلب، آپ کے دادا جو آپ سے شدید محبت کرتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ 8 سال تک زندہ رہے، 8 سال تک جو ہے وہ برتھ ڈے آپ کا مناتے رہے، کوئی نہیں ملتا۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ 6 سال تک زندہ رہی، 6 سال تک برتھ ڈے، سالگرہ، یوم ولادت مناتی رہی، نہیں منایا۔ ابو لہب کا وہ خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی آپ کی ولادت کے موقع پر، لہٰذا ولادت کے موقع پر جشن منانا جو ہے وہ جائز ہو گیا۔ یہ ابو لہب کی سنت۔ اور پھر یہ سوال یہاں پہ بھی ہے، ابو لہب نے وہ لونڈی ہر سال آزاد کی یا جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن آزاد کی؟ صرف اسی دن جس دن پیدا ہوئے، اگلے سالوں میں آزاد نہیں کی۔ پھر یہ ولادت کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ آتا ہے، آپ نے ولادت کا دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں ذرہ برابر بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ چلیے بلوغت کا عرصہ نکال دیجئے، بلوغت تک کی زندگی 15 سال 16 سال نکال دیجئے، نبوت سے پہلی زندگی نکال دیجئے، 40 کے بعد 63 تک 23 سالہ زندگی ہے، 23 سالہ زندگی میں آپ نے یوم ولادت منایا ہو؟
کہیں نہیں منایا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کی مبارکیں دی ہوں، چلو نہ کیک کاٹا ہو، خالی مبارکباد ہی دی ہو کسی ایک دن میں، تاریخ سے ثابت تو کرو۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگوں تم پہلی امتوں کی پیروی ضرور کرو گے، ان کے نقش قدم پر ضرور چلو گے، جو کام انہوں نے کیے تم ضرور کرو۔ ہمارے اسلام میں برتھ ڈے منانے کا سرے سے تصور نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کام شروع کیا اور ہم نے بھی اس کو شروع کر دیا۔ یہ برتھ ڈے منانا ہی غلط، اس کا ہماری زندگی میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو منع کیجئے۔ آج فلاں بچے کا برتھ ڈے ہے، بیٹا لاؤ کیک تو لائے، خوشی تو منائے، نہیں، اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ خوشی اور غمی کے اسلام نے سارے طریقے بیان کر دیے ہیں، اس میں یہ کوئی طریقہ نہیں رکھا کہ آپ کی ولادت کا جو دن آتا ہے اس کو منائیں، آپ کے والدین کی ولادت کا جو دن آتا ہے منائیں۔ لہٰذا کسی کا برتھ ڈے منانا بھی جائز نہیں، لہٰذا عیسائی اگر برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ بھی جائز۔ ہم ان کی اس خوشی میں کسی صورت میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ دن غلط ہے، یہ منانا ہی درست نہیں ہے۔ ان کے ہاں جائز ہے، وہ مناتے رہے، ہمیں اس سے کیا غرض۔ دوسرا مین مسئلہ وہ یہ ہے، وہ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس جملے سے ہی ان کی نفی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا بس ایک ہی بیٹا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ایک بیٹا، عیسائیوں کے نزدیک ایک بیٹا، اور مسلمانوں کے نزدیک ایک حصہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان کو آج کے دن مبارکباد پیش کرتے ہیں، گویا کہ ہم اس معاملے میں شریک ہیں کہ ہم نے بھی اقرار کر لیا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ہیپی کرسمس کا معنی صرف اتنا ہی ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہے، ہم ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کا بیٹا پیدا ہونے پہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم بھی اس مبارکباد میں شریک۔ اس لیے قطعی طور پر اس مبارکباد میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ کفر ہے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یہ کفر ہے۔ لہٰذا یہود و نصارہ کے طریقوں میں شامل ہونا ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دنیا میں مل جل کے رہنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ آپ جو ہے ان کو انسانی ناحیے سے کسی چیز کی ضرورت ہے، ضرورت دے دیجئے، پوری کر دیجئے۔ خون کی ضرورت ہے، بندہ فوت ہو رہا ہے، آپریشن کا وقت ہے، دے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، دیجئے۔ کپڑے کی ضرورت ہے، دے دیجئے۔ یہ رہن سہن ہے۔ رہن سہن میں دنیا کے معاملات میں تعلقات قائم کرنا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کیجئے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن عقائد میں شرکت کرنا اور ان کے عقائد میں موافقت کرنا اور ان کے عقائد کو اپنا عقیدہ سمجھنا، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے۔ اس میں تو پھر ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا فرق؟ اگر عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ ہم نے گویا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، ہم نے قرآن کا رد کر دیا، نبی علیہ السلام کا رد کر دیا۔ لہٰذا یہ بات یاد رہنی چاہیے، ان کی کسی خوشی کے موقع پر اور کسی ایسی موقع پر جو ہے ان کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، جب تک ہم دیکھ نہ لیں کہ اس کی بیگ کے اوپر کیا ہے۔ ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، مبارکباد دے دیں، ان میں کسی کی شادی ہوتی ہے، مبارکباد دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو ان کے عقیدے کے مسائل ہیں، دین کے مسائل ہیں، وہ دین کے مسائل سارے کے سارے کفر اور شرک پر مبنی ہیں۔ ان مسائل کے اندر جو ہے ان کو مبارکباد پیش کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی رسوم سے اور ایسے رواج سے اور ایسے معاملات سے کلی طور پر گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ توحید جو ہے وہ نصیب فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اسی پر زندگی گزارنے کی اور اسی پر مرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔